اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز حلقہ سواجی نگر کے مختلف مساجد کا آج ہم نے جائزہ لیا، جہاں سرکار کی جانب سے مسجدوں کو بند کر دیا گیا تھا کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کے چلتے۔ اب دوبارہ سے کھولا گیا ہے کچھ قوانین کے ساتھ۔ آئیے یہاں پر کچھ مصلیان اور ذمہ دار احباب موجود ہیں مسجد کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے ابھی مسجد جو کھلی ہے کس طرح سے یہاں پر لوگ جو آ رہے ہیں انہیں سوشل ڈسٹینس مینٹین کیا جا رہا ہے، کیسے چل رہا ہے؟ الحمدللہ ہماری مسجد میں ہماری مسجد کے کمیٹی کے ذمہ دار حضرات نے جن چیزوں کی حکومت نے پالن کرنے کے لیے کہا ہے، جن چیزوں کو احتیاط کرنے کے لیے کہا ہے، ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ جیسے کہ آتے وقت ماسک کے ساتھ آنا، اپنے ساتھ اپنا مصلی لے کر آئیں، پھر نماز کے بعد اپنا مصلی لے کر چلے جائیں، زیادہ دیر تک مسجد میں نہیں رہنا، اور پاک صاف کا خیال رکھنا، اور سینیٹائزر کا بھی استعمال کرتے ہوئے ساتھیوں کو آنے کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، اور بار بار مسجد کی طرف سے بھی اعلان کیا جا رہا ہے کہ آتے ہوئے بھی ماسک ڈال کر آئیں، اور مسجد سے جاتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے جائیں۔ ایک اور بات بھی ہے، آپ کی مسجد جو ہے رہائشی علاقے میں نہیں ہے، مارکیٹ علاقے میں، تو وضو کے لیے جس طرح رہائشی علاقوں میں گھروں سے وضو کر کے آ سکتے ہیں، یہاں پر یہ چیز مناسب نہیں ہے، اس کے لیے کیا اقدامات لیے گئے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسجد کے ذمہ دار حضرات نے اس بازار میں یہ جتنے دکانیں ہیں اس میں 4 کا اسٹاف، 3 کا اسٹاف ہے، اس لیے ہمارے ذمہ دار حضرات نے یہ طے کیا ہے، علماء اکرام کے مشورے سے، علماء اکرام کے مشورے کے بعد مسئلہ نکال کر یہ بھی علماء اکرام نے بتایا کہ جس جگہ پہ بھیڑ زیادہ ہو سکتی ہے، تقریباً یہاں 200 سے زائد کھڑنے کی جگہ ہے، اس پر ہمارے مسجد کے ذمہ دار حضرات نے علماء سے مشورہ کر بہت مختصر مقدار میں نماز پڑھنے کے لیے ادھر طے کیا ہے، اس لیے کہ ایک وقت میں پورا مجمع بازار کا نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ نماز فرض ہے، تو نماز پورے کا پورا مجمع پڑھنا ہے، اس کے لیے 2 جماعتیں کی ہیں۔ مثلا ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز 2 بجے ایک مرتبہ ہوتی ہے، پھر 3 بجے ایک مرتبہ ہوتی ہے، یعنی ثانی جماعت کا انتظام کیا گیا ہے۔ جی، وضو کے لیے بھی ڈسٹینس مینٹین ہو جائے گا۔ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ 200 آدمی، 180 تقریباً 200 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں ادھر، تو اس کی جگہ پہ 60 یا 65 لوگ ادھر نماز پڑھتے ہیں ایک وقت میں۔ ایسے ہی 3 فلور ہیں ہمارے، تقریباً ایک فلور میں پڑھنے کی جگہ پر 3-4 فلور میں ڈیوائڈ کر چکے ہیں اتنی ہی مقدار کے لیے۔ بتائیے یہاں پر کیسے چل رہا ہے، کیا چیز پر خاص توجہ کی جا رہی ہے؟ الحمدللہ جیسے حکومت کے اقدامات ہے اور علماء کے مشورے سے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ اور نمازوں کا پوری طرح سے اہتمام ہو رہا ہے، اور سارے ساتھیاں اور سارے مصلی بھی اس بات کے واسطے ہم کمیٹی کا بھی ساتھ دے رہے ہیں، الحمدللہ وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں، جیسے کمیٹی مشورہ کر کے حکومت کی طرف سے مصلی بھی ساتھ دے رہے ہیں، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایسے ہی آگے بھی چلتا رہے، جب تک لاک ڈاؤن رہے گا، جب تک حکومت کا نیا کوئی اور قانون نہیں آتا، تب تک یہی پابندیوں کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مثلاً اگر کوئی اپنا مسلح ساتھ نہیں لاتا ہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ جب مسلح نہیں لے کر آتا تو زمین پہلے ہی سینیٹائزر کرا دیتے ہیں، اور جانے کے بعد بھی پھر واپس سے خادم جتنے بھی مسجد کے ذمہ دار ہیں، خادم ہیں، وہ واپس سے سینیٹائزر کراتے ہیں۔ دیکھو ابھی نماز ختم ہوئی ہے، اب سینیٹائزر کرانے کا کام چالو ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ وہ جیسا حکومت کا اقدامات ہے، پاکی صفائی کا بالکل خاص خیال، نمازوں کے درمیان ایک بار پھر سینیٹائزر ہو رہا ہے۔ جی بالکل۔ اللہ کے فضل سے 2 جماعتوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور سب کو اللہ کے فضل سے جماعت کا نماز مل رہی ہے، اور سوشل ڈسٹینس سے سب سے مل رہی ہے، اور اللہ کا احسان، اللہ کا کرم کہ اس کا گھر کھل گیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر مسجد بہت چھوٹی ہے اور مارکیٹ کا علاقہ بڑا ہے، اس وجہ سے 3 فلور جو ہیں، نارملی یہاں پر 1 فلور ہی بھرا کرتا تھا، اب 3 فلور کو جو ہے سوشل ڈسٹینس یہاں پر مارکنگ کیا گیا ہے اس طرح سے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہاں 3 فلور کی بلڈنگ ہے، مارکیٹ کا علاقہ ہے، اور یہاں پر کافی مصلی اکثر آیا کرتے ہیں، تو
दो जमातें बनाई गई हैं। मसलन ज़ोहर के लिए 2 जमात रहेगी, असर के लिए 2 जमात रहेगी, तमाम 5 वक्त के लिए 2-2 जमातें बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही नमाज ख़त्म हुई सैनिटाइज़र का काम शुरू हो गया है। दूसरी जमात और एक जमात से दूसरी जमात के दरमियान सैनिटाइज़ होता है और मुसल्लियों को अपनी मुसल्ला साथ लाना पड़ता है। कई सारे इक़दामात के साथ यहाँ पर नमाज़ें चल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम सबसे ज़्यादा गनी होकर रहना चाहते हैं लोगों में तो हमेशा बावज़ू रहो। तो ये तो हमें अपने तौर से अदा करना है। और ये भी एक तरगीबन ये फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो घर से बावज़ू होकर मस्जिद में जाता है कोई एहराम बन के जा रहा है। इन फजीलतों को देखते हुए हमेशा ईमान वाले को बावज़ू रहना चाहिए। इस एतबार से अब चूँकि हालात ऐसे हैं तो इन हालात में तो और ज़्यादा उसका अहतमाम करना चाहिए। दुकानों में भी ज़रूरत पर पानी पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वज़ू करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, वो अपने तौर से वज़ू कर ले सकते हैं। इसको बहाना बना कर ये करना। अलबत्ता हम लोग कोशिश कर रहे हैं मस्जिद के एतबार से कि हम हुकूमत की पॉलिसी, हुकूमत के जो क़वानीन हैं उन क़वानीन की पाबंदी करना वो हमारे ऊपर ज़रूरी है। इसलिए कि खुदा न खास्ता उसमें ज़रा भी ढील आ गई तो खामखा कुछ ना कुछ रत्ती को हत्ती करना तो सबको आ जाता है, वो कर देंगे। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत की पाबंदी के साथ मसाजिद आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीक़े से मस्जिद में आप भी देखें कि माशाअल्लाह लोग आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं और इसके बाद फ़ौरन ऐलान हो रहा है कि भाई अपनी नवाफिल सुन्नतें अपने घरों में पढ़ो, तो सब घर के लिए निकल गए। अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि आजकल बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अचानक रास्ते में अजान सुने, मस्जिद में नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या करें, वो घर से भी निकले नहीं, दुकान से भी आए नहीं। उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने, मुतवल्ली साहब ने सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखते हुए 3 नल थे तो एक दरमियान का नल निकाल दिए ताकि वो आराम से वज़ू कर लें। ये तो है मजबूरन है, लेकिन वैसा हमेशा ईमान वालों को बावज़ू रहना अच्छा है। ताज़ा तरीन जानकारियों के लिए आपकी आवाज़ को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे।